اس دنیا میں نا انسان کا دل سب سے طاقتور چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو پورے دل سے چاہو اور اگر آپ کی چاہت میں سچائی ہے تو آپ اسے حاصل کر کے ہی رہیں گے، اور لا آف اٹریکشن بھی تو یہی ہے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم اپنے دل سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اب ہر کسی کے دل میں کامیابی کی، ایک اچھی اور خوشحال زندگی کی چاہت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے دل سے دکھی ہونا چاہے گا، جس کا دل چاہے گا کہ اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہو، مصیبتیں پریشانیاں ہوں۔ کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن دوستو پھر بھی وہ رہتا تو دکھی ہی ہے نا۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے دل سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، نام، عزت، شہرت۔ بھلا اس دنیا میں کون ایسا انسان ایسا ہوگا جو دل سے ناکام ہونا چاہے گا، غریب رہنا چاہے گا؟ تو کیا پھر یہ بات ہی غلط ہے کہ سچے دل سے آپ جس چیز کی چاہت کرو گے وہ آپ کو ضرور ملے گی؟ یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ہمارے اندر ہی کوئی کمی، کوئی غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی چاہت کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو کیا آپ کو اس کا جواب چاہیے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ آج کی کہانی سن کر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل ہی جائے گا۔ آپ کو وہ طریقہ، وہ وظیفہ مل جائے گا جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپنے دل سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ لا آف اٹریکشن کیسے کام کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دکھوں اور تکلیفوں نے اس کے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا۔ گھر کی پریشانیاں، کام کی پریشانیاں، اس کا تو جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ان دکھوں اور پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پائے۔ 100 جتن کر کے دیکھ لیے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم کسی بابا جی کے پاس، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ اور اس کی خدمت کرو، ان سے اپنی مشکل کا حل پوچھو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہیں کوئی طریقہ ضرور بتائیں گے۔ اس آدمی نے سوچا کہ جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے دوست نے اسے جس بابا جی کے بارے میں بتایا تھا وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ کتنے ہی لوگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے بابا جی کے پاس جاتے اور اپنی مشکل اس سے بیان کرتے۔ بابا جی ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں کوئی وظیفہ بھی دے دیتے۔ وہ آدمی بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی باری آنے پر اس نے بابا جی کو بتایا کہ بابا جی میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں، پریشان ہوں۔ میں نے ان مشکلوں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، ہر طریقہ آزمایا، لیکن ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہی جا رہی ہے، پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں، کیا آپ مجھے کوئی راہ دکھائیں گے؟ مجھے کوئی راستہ بتائیں گے کہ مجھے اپنے دکھوں سے چھٹکارا کیسے مل جائے گا؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بابا جی نے محسوس کیا کہ یہ بندہ تو بہت ہی پریشان اور بڑا ہی دکھی ہے۔ بابا جی نے کہا کہ تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، لیکن جس طرح میں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کے چہرے پر امید نظر آئی اور کہنے لگا کہ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس کسی طریقے سے میرے دکھ ختم ہو جائیں۔ بابا جی نے کہا پھر سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب جب تم نے یہاں سے نکل کر اپنے گھر جانا ہے تو راستے میں تم نے دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ بار بار تم نے اپنے دل میں یہی دہرانا ہے اور یہ وظیفہ تم نے 3 دن تک کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے، یہ صرف دل ہی دل میں دہرانا ہے، منہ سے نہیں بولنا ہے اور نہ ہی کسی کو بتانا ہے۔ اب وہ آدمی حیران ہوا اور کہنے لگا بابا جی اتنی سی بات، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ میں آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ کیا اس سے میرے دکھ دور ہو جائیں گے صرف یہ بولنے سے؟ بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے جہاں تم نے اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اٹھ کر وہ وہاں سے چلنے لگا۔ جب وہ چلنے لگا تو بابا جی نے آواز دے کر بلایا اور کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم یہ وظیفہ کرو تو اس دوران تمہارے دل میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔
بندر کا خیال آ گیا تو یہ وظیفہ بیکار چلا جائے گا اور پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے کہا بابا جی مجھے تو آج تک زندگی میں کبھی بھی بندر کا خیال نہیں آیا، تو اب کیسے آئے گا؟ آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں ورد کر رہا تھا، میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ ابھی وہ تھوڑی دیر تک ہی چلا تھا کہ اس کے ذہن میں اچانک بندر کا خیال آ گیا۔ خیال آیا اور چلا گیا، لیکن وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک تو مجھے کبھی بھی بندر کا خیال نہیں آیا، تو آج اچانک کیسے آ گیا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اب وہ بے دہانی میں چلتے چلتے بندر کے بارے میں ہی سوچتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا کہ وہ یہ کیا سوچ رہا ہے، تو اس نے اپنا وظیفہ دوبارہ شروع کر دیا، میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ تھوڑے آگے جا کر اس کی نظر اوپر کی طرف اٹھی تو اس کو درخت کی ٹہنیوں پر جھولتا ہوا بندر اسے نظر آ گیا، اور پھر اس کے دل میں بندر کا خیال آنے لگا۔ اب وہ پوری کوشش کر کے اس خیال کو روکنے لگا۔ وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنا چاہتا تھا، بندر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا، اور یہی جدوجہد کرتے ہوئے وہ اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ تو گھر کے باہر اس کے گلی میں ایک آدمی بندر کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اب تو وہ آدمی سچ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کا وظیفہ ہے کہ آج تک تو مجھے کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، اور اب مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ ساری رات وہ جھاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، اور صبح سویرے اٹھ کر بابا جی کے پاس پہنچ گیا اور انہیں ساری بات بتائی کہ جب سے آپ نے بندر کے بارے میں نہ سوچنے کا کہا ہے، اس وقت سے ہر طرف مجھے بندر ہی نظر آ رہے ہیں۔ میرے دل میں بندر کا خیال آتا ہی جا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مجھے درخت پر لٹکتا ہوا بندر نظر آ رہا ہے، جبکہ کل میں آیا تھا تو مجھے کوئی بندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بابا جی اس کی بات سن کر مسکرائے۔ دل کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے، جب تم مجھ سے کل ملنے آئے تھے تو انہی درختوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، لیکن تم کل نظر نہیں آئے۔ تمہارا دھیان ان کی طرف نہیں گیا، کیونکہ تب تمہارے دھیان میں صرف تمہارے دکھ تھے، پریشانیاں تھی۔ ہم جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس چیز سے دور بھاگتے ہیں، تو وہی چیز ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کا خیال ہمارے دل میں پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اصل میں ہم جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر بہت گہرے سے کہیں جڑی ہوتی ہے، اور ہم جتنا بھی اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں اتنی ہی گہری ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے پورے وجود پر چھا جاتی ہے، ہماری ذات کو اپنا حصار میں لے لیتی ہے۔ ہم اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے۔ اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکھی ہو، لیکن کہیں اندر ہمارے دل میں دکھ سمائے ہوتے ہیں۔ ہم نے یقین کر لیا ہوتا ہے کہ ان سے ہماری جان نہیں چھوٹنے والی، ہمارے حالات نہیں بدلنے والے، اس لیے بار بار اپنی زبان سے بول لینے سے کہ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، ہم سکھی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک یہ بات ہمارے اندر، ہمارے دل میں نہیں سمائے گی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ بات ہمارے اندر، ہمارے دل میں کیسے سمائے گی؟ بابا جی نے جواب دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کر دو، ان کے بارے میں جب تک اپنے دکھوں کو چھوڑنے کا سوچتے رہو گے تب تک وہ دکھ تم سے چپکے رہیں گے، اور تم ان دکھوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دو گے تو وہ دکھ تمہاری زندگی سے غائب ہونے لگیں گے۔ اگر تم ان کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو وہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گی۔ بعض لوگ اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سگریٹ نوشی، شراب پانا یا کوئی اور بری عادت، تو آپ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آج سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن شام ہونے تک وہ کئی سگریٹ پی چکا ہوتا ہے، وہ انہیں چھوڑ نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اسے پورا کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی اہمیت کو، اس کے طاقت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔
ہم اگر سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ چھوڑ دوں گا، اب نہیں پیوں گا، طلب ہو رہی ہے نہیں پیوں گا، ہم جتنا کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچیں گے ہمارا دل اس چیز کے پیچھے زیادہ جائے گا۔ ہمیں ان چیزوں سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ بنا لڑے، بنا اس چیز کے بارے میں سوچ کے گزر جانا ہے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو جس چیز کو بھی ہم حاصل کرنا چاہیں تو اسے اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں، اور اگر ایک بار وہ چیز ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر ہمیں اسے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔